بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کچھ اہم خبریں، بہت ہی اہم خبریں۔ عوام پر ایک مزید بم گرا دیا گیا جو کہ حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا بم گرا دیا گیا، اور سابقہ وزیر اعظم صاحب کی کچھ عزت افزائی بھی ہوئی اور وزیر اعلیٰ بھی اس میں شامل تھیں، وہ بھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈیٹیل کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ثوابی جلسے کے حوالے سے کیا کہا، وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑی ڈیٹیل شامل کریں گے۔ حفیظ امین صاحب نے کچھ تھوڑا بہت کہا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں شامل کریں گے۔ عوام پر ایک اور مزید بم گرا دیا گیا جس میں کہ گھی کی قیمت 200 روپے بڑھ گئی ہے۔ پہلے وہ 350 روپے ہوا کرتی تھی، اب وہ 500 ساڑھے 500 تک مل رہا ہے، جو کہ ایکچولی مختلف شہروں کے اندر مل رہا ہے۔ اس کے اندر ہوا کہ کیا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا بوجھ کس وجہ سے ڈالا گیا وہ میں آپ کے تھوڑی، جبکہ دوسری طرف یہ ہے ججز کی تنخواہوں میں 8 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے جو تھا وہ 14 لاکھ روپے ہوا کرتی تھی، اب 22 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی ہے ججز کی تنخواہوں میں۔ ججز کی تنخواہیں تو چلے 22 لاکھ روپے کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف ان کو اسپیشل طریقے سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جس میں ان کے جو ان کو گاڑیز وغیرہ دی جاتی ہیں۔ ان کو پاکستان کے اندر اسپیشلی چیف جسٹس اور ججز کے لیے اسپیشلی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ ٹریٹمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے ان کو اسپیشل گاڑی دی جاتی ہے، اسپیشل اناؤنسمنٹ دی جاتی ہے، اسپیشل قسم کے ان کو پیٹرول دیا جاتا ہے، اسپیشل قسم کے ان کو بجلی دی جاتی ہے، اسپیشل قسم کے ان کو سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ ان کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا کون رہی ہے، وہ عوام اٹھا رہی ہے۔ عوام کو اٹھانے چلے ججز کی تنخواہوں میں تو اضافہ کر دے، لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کو انصاف دینے والے ہیں؟ یہ اگر چلیں ٹھیک ہے، بوجھ ایک طرح سے برداشت کے لیے، یہ فائنینشلی جو ہے بوجھ عوام برداشت کے لیے، ان کے ریٹرنز ان کو کیا بھی لینے چاہیے، ملنے یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ان کو انصاف ملنا چاہیے کہ پاکستان میں آج کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ مجھے انصاف مل رہا ہے۔ جو طریقے انصاف والے ہیں میں ان کو بات کر رہا تھا، ان کے بندے اٹھائے جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، جبکہ دوسری طرف آپ کسی بھی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی یہ کہہ دے پرسنلی کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے۔ فائنینشلی طور پہ تو چلے کہ سیٹلمنٹ ہو گئے، فائنینشلی طور پہ تو ایک قسم کی سیٹلمنٹ ہو، فائنینشلی طور پہ انسان نے جو یہ دنیا بھی جن کے اس کے سارے معاملات چلتے رہنے ہیں، پاکستان کا پیسہ آنا بھی ہے جانا بھی ہے، سب کچھ چلتے رہے گا، یہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا وزیر اعظم کہاں ہے؟ بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ صدر کہاں پہ ہے؟ جی فریکچر ہو گیا پاؤں کے اندر، دبئی میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کہاں ہیں؟ جی بیرون ملک جو ہے نیوا گئے ہوئے ہیں گلے کے علاج کے لیے۔ سینئر وزیر کہاں ہیں؟ جی وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیرون ملک گیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ترجمان وزیر اطلاعات کہاں پہ ہے؟ جی بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس سیکرٹری کہاں پہ ہے؟ جی بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سموگ کی کیا صورتحال ہے؟ جی انسانی زندگی کو بہت ہی خطرناک مسائل سے سامنا کر رہے ہیں جی۔ تو سوال کس سے جا کے کریں کہ لاہور کے اندر جو کہ خود ان کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ الیکشن لڑی ہیں وزیر اعلیٰ، وہ خود باہر گئی ہیں، سموگ کے بعد کیا وہ پاکستان کا حل نکالیں گے یہ بتائیں؟ سارے وزیر اعظم سے لے کے صدر سے لے کے چیف سیکرٹری تک سارے کے سارے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ یہ ان سے کون جا کے یہ ذمہ وار، کل کو کوئی اٹیک کر دے تو کون ذمہ وار ہوگا اس کا؟ کل کو کوئی حادثہ، جیسے پچھلے دن کوئٹہ کا حادثہ ہوا تھا تو ان کا ذمہ وار آپ نے صرف ایک جا کے پکس کھینچ لی عوام کے ساتھ جی۔ اگر وہ آپ ایک تھوڑی سی منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی شخص آخری امید ہو اپنے خاندان کے لیے وہی مر جائے تو آپ ایک جا کے اس کے ساتھ سیلفی خریدتے ہیں، وہ مسجد انصاف والوں کو دیکھ رہا تھا وہ جا کے سیلفی لے رہے تھے، وہ سیلفیز لے کے کیا ان سے آپ کی مدد کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا وہ اسناد جو کہ بنگلہ دیش کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے اپنے ہاتھ یوں پھیلائے تھے، تو یہ بیسک مسائل ہیں۔ کوئٹہ کے اندر ہوا تھا تو اس کا اپنا حل کیا نکالا تھا؟ اب ان کا تو ٹھیک ہے، لخت جگر کو آپ نے اڑا دیا، شہید ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آپ نے ان کو ایک شہید کا پوسٹر لگا کے آپ بڑے خوش ہو گئے تھے، ہم نے انہیں شہید ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن اوریجنل مسائل یہ ہے کہ اگر وہ اپنے لاسٹ امید ہو اپنے خاندان کی تو وہ اس کا کیا بنے گا، اس کا پورے خاندان پہ کیا بیتی ہوگی، اس کا پورے خاندان جو ایون بیوی بچے اس کے والدین پر کیا بیتی ہوگی؟ کبھی یہ سوچ کرتے کبھی ایک منٹ کے لیے کبھی سوچنا کہ وہ کیا وہ کر رہے ہیں، ایک منٹ کے لیے، صرف ایک منٹ کے لیے سوچنا۔ اگر ایک کسی خاندان کا ایک جو وارث ہے یا ایک خاندان کا جو چلانے والا ہے وہ شخص اگر کچھ ہو جائے اس کو تو اس خاندان کا کیا بنے گا، اس خاندان پہ کیا بیتے گی؟ ابھی ایک منٹ کے لیے جا کے سوچا آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، اس خاندان پہ جو بیتنی ہے نا وہ کسی کو ایسا وہ نہ دے۔ سب چیزیں چل رہی ہیں جی۔ کل پچھلے دنوں شہباز شریف جو
ہمارے سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ تھیں، تو کچھ لوگ آئے اور نعرے بازی کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ خود علاج کر لے آتے ہیں، اپنے پیسوں پہ علاج کراتے ہیں، لنگر کھانے چل رہے ہیں اپنے پیسوں کے اوپر۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ خود غریب ہوا کرتے تھے، یہ بوٹ پالش کر لیا کرتے تھے، ان دونوں کے بھائیوں کے اپنے جو مکس جو میچ اپ ہے وہ تھاٹس کا وہ نہیں مل رہے، کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ میرا باپ امیر تھا، جبکہ دوسرا بھائی یہ کہتا ہے میرا باپ غریب تھا، تو ان دونوں کے آپس میں میچ اپ ہی نہیں کرے، جبکہ دوسری طرف یہ اور اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو وہ ہنس رہا ہے، میں اس طرح اسمائل کی ہوا ہے تھوڑا سا۔ تو اس کا مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے پری پلاننگ کر کے یہ ساری کی ساری فروٹ ڈالی، یہ پوسٹ آئی ہوئی تھی جس میں وہ شخص جو نعرے بازی کر رہا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اپنے پیسوں پہ وہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ ایک نواز شریف صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک تو بتائیں جہاں بھی جاتے ہیں ان کی بہت ہی زیادہ عزت افزائی ہوتی ہے، جہاں بھی جائیں، یہ ملک کے کسی کونے کے اندر چلے جائیں ان کی بہت عزت افزائی ہوگی، وہ ان کی ہر جگہ عزت ہوگی۔ یہ وہ پرانا دور نہیں رہا جو عوام بلیو کر لیا کرتی تھی کہ وہ جی اس طرح ہوگا تو نہیں اس طرح ہوگا۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں جگہ پہ وہ چلی جاتی ہے پوسٹ وغیرہ، اور ہر جگہ کے اندر یہ ساری کی ساری خبریں پھیل جاتی ہیں۔ وہ اب یہ پرانا وہ نہیں ہے، پرانا پاکستان نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل پاکستان ہے جہاں پہ ہر 24 کروڑ ہیں اس میں سے 18 کروڑ بندوں کے پاس موبائل ہے، وہ 18 کے 18 کروڑ کے پاس ہے، تو وہ ایک سیکنڈ کے چٹکی بجاتے ہی کسی پوسٹ کسی نہ کسی جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ کتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، سب چیزیں ہیں میری، ایک سیکنڈ کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے پہنچ جاتی ہے۔ نوشین پروین صاحبہ نے بڑی ایک اچھی ٹویٹ کی ہوئی تھی، میں اس کو ٹویٹ سنا دیتا ہوں۔ عوام کو آلودگی کے حوالے کر کے خود دنیا کے پرفضا ترین مقامات پر نکل پڑے ہیں، پاکستانیوں کو مشکلات میں چھوڑ کر پاکستان خاندان کا شیوا ہے، اور اس میں نیچے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جو اس موقع کے حوالے سے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم سب غدار ہیں، جبکہ نواز شریف کی پوسٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کے مقبل وطن ہے۔ بات ہی کہ لاہور کے اندر بہت زیادہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ڈائریکٹلی پھیپھڑوں کے اوپر پڑتے ہیں، اور اس سے الرجیز وغیرہ ہوتی ہیں، اور وہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی مضر صحت ہوتی ہے۔ وہ انسانی زندگی کے لیے اب آپ نے ان کی زندگی کو ایک جھونکے میں ڈال کے خود آپ سوئٹزرلینڈ جنیوا گیا ہوا، جو کہ سوئٹزرلینڈ جو کہ گھومنے کی ایک جگہ ہے، جو خوبصورت ترین جہاں کا کنٹری کا شمار ہوتا ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے۔ تو میں کس سے جا کے سوال کروں؟ کوئٹہ کے اندر جو واقعہ پیش ہے اس کے CCTV فوٹیج موجود ہیں، تو میں کس سے جا کے سوال کروں گا باقاعدہ طور پر؟ وہاں پہ 26 افراد مارے گئے، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کے بعد جو زخمی ہیں ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میں کس سے جا کے صدر کو جا کے سوال کروں جو خود بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے؟ وزیر اعظم کو جا کے سوال کروں جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ کے ساتھ جا کے سوال کروں جو خود بیرون ملک گئی میں سوئٹزرلینڈ جنیوا کے ہیں، جو کہ گلے کے علاج کے لیے؟ اگر شاہد اسلم صاحب نے پہلے اس کا رپورٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا گلے کے علاج کے لیے، کینسر ہے ان کو، ہم تو چاہتے ہیں صحت بحالی ہو، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ انسان ہے ان کے اندر صحت پہ کچھ بھی کمنٹس نہیں۔ پولیٹیکل مسئلے کا الگ مسئلہ ہے، ان کا الگ، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ایک الگ سائڈ پر ہے، لیکن جو مین چیز ہے وہ ہے کہ صحت کی صحت ہے تو سب کچھ ہے، لیکن یہ جو عوام ہے نا وہ انسان سے سوال کرتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سینئر وزیر سے کہاں ہے سینئر وزیر؟ بیرون ملک کا چیف جسٹس سے وہ چیف جسٹس جو کہ آپ نے 2 ججز بنا دی کہ جی سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ جو کہ چیف جسٹس ہے، دوسرا جوڈیشل کا جج، اگر چیف جسٹس کچھ کہا جاتا وہ راضی مند ہوتا ہے، جو جوڈیشل کا جج وہ اس پر راضی نہیں ہوتا۔ آپ کس سے جا کے سوال، کس سے جا کے یہ فریاد کریں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کو جا کے سن لیں؟ کوئی آپ کا سوال سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے ثوابی جلسے کے حوالے سے کچھ کہا تھا، ثوابی انہوں نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ثوابی جلسے میں ہم نے لائحہ عمل تیار کر دی کہ اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے، ہمارا تجدید آئین اور جمہوریت اور آزاد اشیاء کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکن اور رہنما کی آزادی تک جاری رہے گا۔ آئندہ چند دنوں کے اندر مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا، اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اچھا، اس میں شمیم ابراہیم صاحب نے بلاگ میں کہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے۔ اگر ویسے تو ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر ان ساروں کی ضمانت ہو جاتی ہے لیکن عمران خان کی ضمانت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک جو یہ سوال ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا میڈیا پر جب مجھے بند کر دیا گیا تھا تاکہ عمران خان کی آواز بند ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ میری جو سوشل میڈیا کے جو ٹائگرز ہیں ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ جنہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
ٹھیک ہے، میرا نے ایک بات کی تھی، وہ میں بات آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی کے پیچھے مت چلو، کوئی تم ایسی کہانی نہ سنا کے چلا کہ جس میں وہ خود گردار نہ ہو. یہ لیڈرشپ ایسے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ ایسی کہانی سنا کے انہوں نے علی امین غنی پوری نے صاحب کہا تھا اس بار ہم کفن باندھ کے آئے تھے، پچھلی مرتبہ بھی یہی کہا تھا. اگر یہ لیڈر کمپرومائزڈ ہے، ان سب کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، لیکن عمران خان کی کیوں نہیں؟ ایک بیسک سوال ہے، عمران خان کی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ان سے سوال کیا جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہو تنقید کرے وہ خود یہاں پہ کیوں نہیں آتے. علی امین غنی پوری صاحب نے کہا تھا. تو یہ سارا کچھ گیم ہے. اگر آئندہ چند دنوں کے اندر لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ سارا کا سارا لانگ مارچ یہ سارا لانگ مارچ اکٹھا ہو گیا، عوام اتنے جلسے کے اندر آ گئے، یہ سارے کے سارے لیڈرشپ کو بہت ہی بھڑ کے مار رہے تھے. میں نے صاحب جلسہ کا دیکھا تھا. آج تھوڑا سا میں گلے کی طرف خرابی اس وجہ سے سلو آواز ہو رہی ہے. تو امین حفیظ صاحب نے وہ کہا تھا، ایک مرتبہ کہا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری ٹھاٹھے مارتے ہوئے سیلاب کی طرح آ رہی ہے، جس میں چین 400 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، پاکستان سرمایہ کاری آ رہا ہے. یہ فائر وال 40 ارب کی پیک لگا کے دوبارہ جو ہے وہ ان کا دماغ خراب ہے. وہ آپ کو 40,000 ارب کی جو فائر وال دے کے اس کے بعد آپ سے وہ 400 کی ارب کی نجی کاری کرنے، پاکستان سرمایہ کرنے، جو کہ ایک میں نے ٹرم پڑھی آج. انہوں نے کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ ملک کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ نا اپنے اثاثے بیچنا شروع کر دینا تو ایسے سمجھ لو وہ یا تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا تو ڈیفالٹ کے بالکل ہی قریبی دھانے پر آ چکا ہے. تو یہ جو پی آئی بیچنے جا رہے تھے، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے قرض جو شرط ہے وہ منظور نہیں ہو رہی، ہمیں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہماری پوری نہیں ہو رہی، تو ہم کس سے جا کے یہ سوال کریں گے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ آپ نے جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے خرچوں کے اوپر وہ نہیں کر رہے. وزیر اعظم صاحب کو ایک پسند نہیں آیا تھا، کلر پسند نہیں آیا کہ وہ سارا کلر تبدیل کرے. تو کون جا کے اس کا ذمہ دار ہو؟ اس سے سوال تو ہوگا. سوال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس میں اس میں چھال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے انصاف نہیں دے رہا. تو یہ لوگ کہاں جائیں؟ یہ آپ نے ان کو جانور بنا کے رکھ دیا ہے. یہ لوگ مر جائیں کسی پھانسی، آپ ایسا کہیں پھانسی گھاٹ بنا دیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے جو پھانسی گھاٹ ہے وہاں پہ جو پھانسی لٹکا دیں ایک ایک شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ اس نظام سے بالکل ہی کوئی امید نہیں ہے. اس نظام سے کون امید رکھے گا؟ وزیر اعظم کے پاس یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ کر لیں. چیف جسٹس سے جو اگر ایک کہہ دے تو دوسرا اس کی بات نہیں مانے گا. تو کون اس کے ذمہ دار ہوگا؟ کون اس کو جا کر کون اس ملک کو کون ملک تسلیم کون کرے گا؟ آپ سے یہ سوال تو ہوگا. تو ملتے ہیں اگلے بلاگ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیں اپنا.